اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کوئی گنجائش ہے کہ کوئی اپنے اقتدار میں اللہ کو بھول جائے، کوئی اپنے اقتدار میں کسی پریشر میں آ جائے؟ اس امت نے عدل کو زندہ کیا ہے. ظالم کے ساتھی تو بننے کا یہی ڈر تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ظلم کا ساتھی بن جاؤں گا، ظالم کا ساتھی بن جاؤں گا. خود تو ظلم نہیں کر رہے تھے، ظلم کا ظالم کے ساتھی بننے کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے ساری نسل ذبح کرواتے. اپنی آنکھوں کے سامنے مرغ بسمل کی رقص ہو رہا ہے، لاشوں کا رقص ہے اور صبر کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب کوئی کیا کہے گا؟ سود نہ لیتا تو بچوں کو کہاں سے کھلاتا، جھوٹ نہ بولتا تو بچوں کو کہاں سے کھلاتا، رشوت نہ لیتا تو بچوں کو کہاں سے کھلاتا، اور ظالم کو نہ چھوڑاتا تو پھر میں ایم این اے کیسے بنتا، میں ناظم کیسے بنتا، میں ایم پی اے کیسے بنتا، پھر میرا نظام کیسے چلتا. لہذا سنو، یہ قصہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہم اللہ پر قربان تو ہو جاتے ہیں پر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتے. حضرت عبداللہ ابن عباس سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور چہرے میں پر مٹی اور سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اپنے بیٹے کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں. حضرت مقتل حسین. تو میرے بھائیو، اللہ سے وفا کرو، اللہ سے. یہ ہمارے پاس ایک قصہ نہیں، ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہمارے پاس ایک پیغام ہے. فاطمہ بنت قیس نے چوری کی، انصار کی خاندان کی بڑی عورت. لوگوں نے کہا چھڑاؤ چھڑاؤ، اتنا بڑا خاندان، یہ تو بڑے عیب کی بات ہے. کون بات کرے؟ کہا اسامہ بات کریں. اسامہ آئے. یا رسول اللہ، وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں فاطمہ بنت قیس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اسامہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں سمجھ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی حدود میں سفارش لے کر آئے ہو کہ چلو سارے لوگوں کو اکٹھا کرو. ساری دنیا مسجد میں اکٹھی کر لی. فرمایا لوگوں، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا بڑا آدمی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، غریب کرتا تھا اس پہ حد قائم کرتے تھے. یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. افی حدود اللہ. میرے بھائیو، حقوق کی کچہری بڑی سخت ہے، حقوق کی کچہری بڑی سخت ہے. ہر مظلوم، ہر مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لے کر آئے گا. اس کی گردن ہاتھ میں ہوگی، الٹے ہاتھ میں. سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یا اللہ اب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس امت نے عدل کو زندہ کر کے دکھایا ہے. اندلس کا حکمران تھا منذر، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا یہودی کو. عدالت میں کیس گیا تو خاندان بڑا، بادشاہ کا بیٹا، دھن دولت، انہوں نے یہودیوں کو پیسے دے کے راضی کر لیا کہ بھئی آپ لوگ قصاص کی بجائے اس کا معاوضہ لے لو اور چھوڑ دو. ان کا ٹھیک ہے جی. تو شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، انہوں نے پیسے لے لیے، اپنا حق چھوڑ دیا. یہ عدالتی کاروائی بادشاہ کو سنائی گئی. اس نے کہا کل دربار عام کیا جائے. دربار عام ہو گیا، یہود اور بٹرا اور عوام اور وزراء اور خود موجود. پھر اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ لوگوں سنو، میں اپنے بعد یہ طریقہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے نشے میں عوام کو قتل کرے، پھر پیسے کے زور پر اپنی جان کو بخشوا لے. میں اس فیصلے کو بطور چیف جسٹس کینسل کرتا ہوں اور قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں. اور پھر نیچے اترا، کہنے لگا میرا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، سن رہے ہو، اور ولی العہد تھا، جوان. کہ میرا بیٹا مجھے پتا ہے
تیرے بعد میں بھی نہیں زندہ رہ سکوں گا اور تیری ماں بھی بڑی تڑپے گی، پر میں کیا کروں؟ مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ یہ ظلم لے کر میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا؟ اے اپنے ہاتھوں سے اتر کر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا یہودی کے بدلے میں، اور خود پاگل ہو گیا۔ ہاتھوں سے چراغ گل کرنا، ہاتھوں سے اولاد کا سر اڑانا، دیوانہ ہو گیا، ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے خلاؤں میں گھورتا رہتا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن تاریخ میں اپنا نام زندہ کر کے اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں، ان حکمرانوں کے لیے بھی اور ان عوام کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ اس کامل اکمل زندگی کا نام اسلام ہے، اس کامل اکمل زندگی کا نام ایمان ہے۔ اس کو ہم زندہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کوئی نیا دین لے کر تو نہیں آئے، کوئی نیا اسلام لے کر تو نہیں آئے۔ اللہ اس کے رسول پہ قربان ہو جانا، اللہ پر مر مٹنا